السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنی قرآن اسٹڈی کلاس میں سورہ بقرہ میں کل جو طلاق کے تعلق سے آیتیں پڑھ رہے تھے، آج شروعات ہماری ہونے والی ہے جو ایک سیکنڈ ٹاپک جو طلاق کے بعد ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے۔ ہاں، بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے ایک منٹ ہولڈ کریں، میں کال کر دوں۔ تو دودھ پلانے کے تعلق سے آیت نمبر 132 میں ہم پہنچ چکے تھے، پڑھ چکے تھے، وہ آیت نمبر 133 سے آج ہم 233 سے شروعات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، کہ اور جو مائیں ہیں وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو 2 مکمل سالوں تک، 2 سالوں تک دودھ پلائیں گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتے ہیں کہ جو دودھ پلانے کی پوری مدت جو ہے، پوری مدت مکمل کرے، یہ ان کے لیے بات ہو گئی ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو یہاں پر ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو مدت جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ 2 سال۔ ہاں، 2 سال ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس تعلق سے ایک اور آیت ہے جس کے اندر یہ رضاعت کا وقت جو ہے یہ ذکر ہے۔ ایک منٹ، دودھ پلانا، سورہ احقاف سورہ 46 کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ ان کی والدہ نے انہیں بہت تکلیف میں جو پریگننسی گزری اور جو ڈیلیوری ہوئی، ووضعتہ کرہا، وہ تکلیف میں ہوئی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا جو حمل جو تھا، جو پریگننسی تھی، اور فصال یعنی کہ دودھ پلانا 30 شہرن، یہ کل مدت 30 مہینے کی ہے۔ 30 مہینے، تو 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ اس کے اندر پریگننسی کی جو سب سے منیمم مدت ہے وہ 6 منتھس ہے، تو اس حساب سے یہاں پہ 30 مہینہ ذکر ہے۔ اور زیادہ ڈیٹیل کہ بھائی اگر دودھ پلانے کی بات ہے تو حولین کاملین، 2 سال کی مدت ہے جس کے اندر دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال کے بعد میں دودھ پلانا نہیں ہے، 2 سال کی لمٹ ہے، حولین کاملین۔ اب اس اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ والدہ کے لیے یہ بات ذکر ہوئی کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب اس کے اندر ایک کامن سوال یہ ہوتا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا 2 سال تک دودھ پلانا کمپلسری ہے؟ تو 2 سال تک دودھ پلانا کیا کمپلسری ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے اس آیت میں آگے جا کر یہ بات آتی ہے کہ اگر دونوں کے دونوں اپنے آپس کے مشورے سے یہ طے کرے، شوہر اور بیوی، جو طلاق کے بعد میں اگر وہ ڈیسائیڈ کرے مشورے سے کہ دودھ کا سٹاپ کرنا ہے، تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 سال تک پلانا کمپلسری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پلائے تو بہتر ہے، اچھی چیز ہے، اور 2 سال تک اگر پلائے، ماں والدہ پلائے، لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہو جائے گی اگر 2 سال تک نہیں پلائے۔ ہاں، یہ ہے کہ جو شروع کی مدن ہوتے ہیں، جیسے اس وقت پر اجازت نہیں ہے کہ شروع کے وقت پر جب بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اس وقت پر ماں دودھ نہ پلائے۔ اس کے بارے میں تفسیر میں کثیر وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر منع کیا گیا ہے کہ پیدائش کے بعد میں والدہ انکار نہ کرے۔ اس کے بارے میں آگے جو الفاظ جس سے یہ بات کنکلوڈ کیا ہے انہوں نے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آگے آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ مولود، وعلی المولود لہ، جن کا بچہ ہے۔ اب یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ علی المولود لہ، جن کا بچہ ہے۔ یہ جو الفاظ ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟
یہ الفاظ کس لیے استعمال کیا گیا؟ یہ شوہر کے لیے استعمال کیا. اور ان کے لیے جو الفاظ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جن کا بچہ ہے مولود لہو، یعنی جس کے بچہ ہے ان کی طرف نسبت کی گئی اس بچے کی. کیونکہ کیا ہو سکتا ہے کہ والد طلاق دینے کے بعد سوچے کہ اب یہ بچہ کا بھی معاملہ ختم. طلاق بیوی کو ہوتا ہے، بچے کے ساتھ طلاق نہیں ہوتا ہے. بچہ تو بچہ ہی ہے اور وہ ہمیشہ جو بچہ رہے گا اس کی ذمہ داری والد پر ہی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، وہ پر ذمہ داری ہے ان کا رزق دینا. ہاں، رزقهن، اب یہاں پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو بچے کی کو رضاعت یعنی دودھ پلا رہی ہے، ان پر کمپلسری ہے. کس پر کمپلسری ہے؟ جس کا بچہ ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ شوہر، جو بچے کا والد ہے. شوہر میاں بیوی کا تو طلاق ہو گیا، لیکن جو بچے کے والد ہے مولود لہو، اس کے لیے لازم ہے کہ رزق ہننا، ایسے دودھ پلانے والی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی بیویاں، ایکس وائف، ان کو رزق ہننا و قسمت ہننا بالمعروف، ان کے لیے رزق یعنی کہ ان کے لیے نان نفقہ، وہ قسمت ہننا، اور ان کے لیے لباس، ہاں مطلب خرچہ، کھانا، کپڑا، یہ چیزوں کا پروویژن کریں بالمعروف، صحیح طریقے سے، یعنی کہ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے. یعنی کہ معروف جو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا دینا، اتنے دینا، اتنے روپے دینا. جو بھی نمبر اگر دیا ہوتا ہے تو رانگ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کا معروف، اس میں کیا پتا چلتا ہے؟ عرف جو ہوتا ہے، کسٹم، اس کا بھی اہتمام ہوگا کہ معروف کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، اتنا تو ہونا چاہیے. یہ زمانے اور لوکیشن کے حساب سے چینج ہوگا کہ کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہ سچویشن کے حساب سے معروف چینج ہوگا. تو رزق ہننا و قسمت ہننا بالمعروف، یعنی ماں اگر طلاق کے بعد دودھ پلا رہی ہے 2 سال تک پورا، تو 2 سال تک اسے اس کا نان نفقہ، کپڑا، یہ ساری چیزوں کے خرچے شوہر کو سنبھالنا ہے بالمعروف، معروف طریقے سے. شوہر نہیں یعنی کہ بچے کے والد کو سنبھالنا ہے. مولود لہو لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا جائے گا. ہاں، اس پہ بوجھ، تکلیف نہیں ڈالی جائے گی کسی نفس پر اس کی طاقت کے سے زیادہ، یعنی اس کے اندر جو استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا والدہ کو اس کی بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے والدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ولا مولود لہ بولدہ، نہ جو بچہ جس کا ہے یعنی کہ والد، بچے کے والد، انہیں نقصان پہنچایا جائے گا اپنی بچے کی وجہ سے. مطلب دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. وعلی الوارث مثل ذلک، جو وارث ہوتا ہے یعنی کہ جو باپ کا وارث، اگر مان لو کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا وارث ہے جو پراپرٹی کا ذمہ دار ہے، تو جو وارث پہ بھی مثل ذلک، اس پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. فَإِنْ أَرَادَ، اب ہم یہ 1 منٹ اس کے بعد یہاں پہ رکتا، پہلے پڑھ لیتے ہیں اتنا. تو اس کے اندر یہاں پہ والدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، والد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی والدہ غصے میں آ کر بولے، والد کے، جو بچے کے والد کے اوپر اس کا غصہ ہے، جو اس کے ایکس ہسبینڈ کے اوپر، اور غصے میں آ کر کہے کہ میں اسے دودھ نہیں پلاتی. ہاں، اب وہ کیوں بول رہی ہے؟ وہ کیوں بول رہی ہے؟ وہ اپنے بچے کے والد کو نقصان پہنچانے کے لیے بچے کو محروم کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا. ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ والدہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کو خیال رکھے گی یا دودھ پلائے گی. اس چیز کا والد کے لیے، بچے کے والد کی اس وجہ سے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے اندر دوسری بات کیا ہے؟ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، کبھی بعض والد جو ہوتے ہیں میں غصے میں آ کر سوچتے ہیں کہ میں اس کے پاس میرا بچہ کیوں چھوڑوں، میں اس کے پاس سے لے لوں گا بچہ، تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، وہ والدہ کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جائز نہیں. اب یہ جائز نہیں بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو وارث کے لیے بھی ویسا ہی ہے. کیسا ہے؟ تو یہاں پہ رزق ہننا و قسمت ہننا بالمعروف کی پہلی بات آئی ہے کہ وہ نان نفقہ سنبھالیں گے، یعنی مینٹیننس سنبھالیں گے، اور دوسری چیز نقصان نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ دونوں چیزیں ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوتا ہے یا جو بھی وجہ سے ان کی طلاق ہو جاتی ہے. طلاق ہونے کے بعد اب ماں جو ہے دودھ بھی پلا رہی ہے، سنبھال رہی ہے بچے کو، تو 2 سال تک اس کا نان نفقے کے خرچے کس پر ہے؟ والد پہ ذمہ داری ہے. لیکن والد کا ہو جاتا ہے انتقال. جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اس کے وارث ہے ان کو یہ 2 چیزیں کرنی ہے. پہلے تو نان نفقہ دینا ہے، اور دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ وہ ہے کہ ان کو دوسری چیز یہ کرنا ہے ان کو
کہ نقصان نہیں پہنچانا ہے. وعلی الوارث مثل ذلک. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دونوں کا ارادہ ہے، ارادا یعنی کہ دونوں کا ارادہ ہے، تسنیہ ہے. فصالن، فصالن یعنی دودھ چھڑانا. ان تراد منہما، دونوں کی رضامندی سے. وتشاور، اور دونوں کے مشورے سے. فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ کیا کس بات کی دلیل ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 سال تک پلانا کمپلسری ہے، تو ایسا نہیں ہے، کہ چھڑایا بھی جا سکتا ہے جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ بات دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے چھڑانا ہے، کہ دونوں کی رضامندی سے اور دونوں کے مشورے سے. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر ابن کثیر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور الثوری جو بڑے فقیر اسکالر گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کا کوٹیشن دیا کہ کہا کہ ایک پیرنٹ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں بولتا ہوں کہ دودھ نہیں پلایا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دونوں کی رضامندی سے اور دونوں کے مشورے سے. اور یہ ایک چیز ہے جس میں بچے کی حفاظت ہوتی ہے، بچے کے لیے ایک رحم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو دونوں کا مشورہ اور دونوں کا اتفاق سے یہ فیصلہ ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ دودھ پلایا جائے، مطلب پلوایا جائے کسی اور سے، اولادکم اپنی اولاد کے تعلق سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم دے دو، سپرد کر دو جو تمہیں دینا تھا، آتیتم، تو وہ چیز بالمعروف صحیح طرح سے دینا دو. مطلب کہ پچھلا جو اکاؤنٹ ہے والدہ کا وہ پورا پیمنٹ نہ کر دو، اور آگے جو دودھ پلانے والی ہے اس کو پیسے نہ دو، اس کو وہ پیمنٹ نہ کرو. تو تم یہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس میں کیا بات مل رہی ہے؟ یہ جو دودھ پلوانے کی بات ہے، یعنی کہ والد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ طے کریں کہ یہ دودھ کوئی اور پلوائے گی، کوئی اور پلائے گی. جیسے ہوتا ہے نا رضائی ماں، کہ وہ رہے گی رضائی ماں جو دودھ پلائے گی، اور اس کو کچھ پیمنٹس وغیرہ سنبھالنا ہوگا. ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے کے والد کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کہا اللہ سے رو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب چیز کو دیکھ رہا ہے، سب چیز کو دیکھ رہا ہے. مطلب تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا احساس ہمیشہ دل میں اپنی توفیق دے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دودھ پلوانا کسی اور کے پاس سے یہ بھی گنجائش ہے. اچھا، دودھ پلوانا جب بات ہوئی تو بچے کی ماں کے پاس سے کسٹڈی گئی بچے کی. تو اگر مان لو یہ بات طے ہوئی اور دودھ کسی اور کے پاس سے پلوا رہے ہیں تو پھر ماں کے پاس کسٹڈی نہیں رہے گی، کسٹڈی جو ہوگی بچے کی. اچھا، بچے کی کسٹڈی کے تعلق سے رول کیا ہے؟ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کا پہلا حق ہوتا ہے. ماں کا پہلا حق ہوتا ہے. بچہ اگر سمجھ تک پہنچ گیا تو وہ خود طے کرے گا کہ ماں کے پاس رہے گا کہ والد کے پاس رہے گا. لیکن اگر مان لیجئے کہ ماں کے پاس ہے بچہ، لیکن ماں کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، وہ بچے کی ماں کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، طلاق مکمل ہونے، عدت ختم ہونے کے بعد کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، تو جو بچے کے والد ہے اس کا پہلا حق ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو واپس لے سکتا ہے اگر چاہے تو. اگر چاہے تو اپنے بچے کو واپس لے سکتا ہے. یہ پہلا حق کس نے اسے دیا؟ شریعت میں دیا گیا ہے. یہ کوئی نہیں لے سکتا. یعنی کہ والدہ کا کیا حق ہے، والد کا کیا حق ہے. ہاں، یہ نارمل رول کے اندر استثناء ایکسیپشن تب ہوتے ہیں جب والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک کے اندر پرابلم ہو، کوئی ایک میں پرابلم ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو قاضی جو شریعہ کا کورٹ کا جج ہوتا ہے اس کے سامنے بات رکھی جا سکتی ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس چیز کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین یتوفون منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ تم میں سے جو جن کا انتقال ہو اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن، بیویاں. مطلب کسی کا انتقال ہو اور اس کی بیوہ وڈو وہ باقی ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کرے خود کے تعلق سے 4 مہینے اور 10 دن. یہ ہے عدت کس کی؟ جن کے شوہر کا انتقال ہوا ان کی عدت کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ پہنچ جائے اس مدت تک
4 مہینے 10 دن کی مدت تک پہنچ گئے، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ لوگ خود کے تعلق سے کیا کرے بالمعروف، صحیح طریقے سے، جو معروف طریقے سے کیا کریں خود کے تعلق سے، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ مطلب کیا کہ 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ کسی اور سے شادی کر لیں تو کوئی تم پر گناہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز کو ذکر کیا کہ فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس چیز کے تعلق سے باخبر۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ جس کے اندر اگر بیٹے کا، اگر مان لو کسی فیملی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ابھی ہماری بہو ہماری گھر کی عزت ہے، اب یہ گھر کے باہر نہیں جا سکتی۔ ارے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ پورا کر لیا اس نے، اب اگر اس کے بعد وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے، آگے لائف آگے سیٹل کرتی ہے، تو پھر کیسے پرابلم ہو سکتا ہے؟ تو بولے نہیں، یہ تو ہمارے گھر کی عزت ہے، یہ نہیں جا سکتی، یہ تو ظلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف۔ اب دیکھیے یہ چیزوں کے تعلق سے علم کتنا کم ہے، کیونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں پہ تو عورتیں اپنی جان دے دیا کرتی تھی، شوہر کا انتقال ہوا تو ستی ہو جایا کرتی تھی، جو اسلام کے اندر اپنی جان لینا، خودکشی کرنا حرام ہے، اور کسی کی جان اس طرح سے لینا مرڈر ہے اگر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ آیا کہ بھائی ستی نہیں، چلو یہیں پہ رہو، سفید کپڑے پہن کر کے، ودوا کے کپڑے پہن کر کے زندگی بھر ایسے ہی گزارو کہ تم بیوہ ہو، ودوا ہو۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی تم پر بوجھ نہیں ہے کہ خود کے تعلق سے وہ کرے۔ ہاں، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت، کہ وہ میت پر یہ کرے، مورننگ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مورننگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے لیے جو افسوس والا معاملہ ہے وہ کرے فوق 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، سوائے اس کے شوہر کے لیے 4 اشہر و عشرہ، جس کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ تو 4 مہینے 10 دن کی لمٹ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن تک کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو کچھ آنکھ میں تکلیف ہے، کیا ہم اس کے آنکھ میں کاجل لگا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ اس نے سوال کو دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار کہا نہیں، اور پھر کہا کہ 4 مہینے 10 دن زمانے جاہلیت میں تو تم لوگ وقد کانت احداکن فی الجاہلیت تمکث سنہ، زمانے جاہلیت میں تو 1 سال تک لوگ ایسے ہی رہتی تھی، اور تو زمانے جاہلیت میں 1 سال ایسے رہتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی ایک لمٹ رکھی گئی کہ 4 مہینے 10 دن تک اسے کوئی بیوٹیفیکیشن، خوبصورتی نہیں اختیار کرنی۔ تو خوبصورتی کے نا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر جو رنگیلے اچھے کپڑے، اٹریکٹیو کپڑے، زیورات، ہاں کاجل جیسے اس حدیث میں آیا، ہاں تو کاجل ہے یا یہ ساری چیزیں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ جو کس عدت میں، یہاں پہ کون سی عدت کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کی عدت کی بات ہو رہی ہے، جس کے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک، 4 مہینے 10 دن کے بعد میں بھی وہ بیوہ وہ افسوس والے کپڑے پہنے، ویسا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں وہ نارمل رہ سکتی ہے، اس کے بعد کاجل لگا سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ اور اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا کلچر ہے، ہمیں کلچر کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ لوگ مشکل پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جو بیوہ تھی اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی عدت ختم ہوئی، عدت ختم ہوتی ہی ان کے سامنے 3 پروپوزل تھے، اب وہ کس سے شادی کرتی ہیں؟ تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شادی کیا۔ تو یہ سسٹم چلتا تھا۔ طلاق ہو گیا، طلاق کے بعد بارے میں بتا دوں کہ طلاق والی جو عدت ہوتی ہے اس کے اندر یہ رول نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی نہیں اختیار کر سکتی، بلکہ پہلی 2 طلاق کے اندر تو الٹا خوبصورتی اور اختیار کر کے اپنے شوہر کو سٹاپ کرنے کی، طلاق کو سٹاپ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، بالکل۔ اور 3rd طلاق ہو گیا تو 3rd طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ رول وہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے، اور ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ اس بارے میں اجماع ہے، امت کا اجماع ہے اس چیز کے تعلق سے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ، میں ایک اور پوائنٹ بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جو الفاظ آئے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر کوئی دوش نہیں ہے، یہ کس سے بات کی گئی ہے؟ یہ ولی سے بات کی گئی، جو ولی سے بات کی گئی ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے اس عورت کا، وہ اس سے بات کی گئی۔
پتہ کیا چلا کہ جو شریعت کے رولز وہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان پہ یہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شریعت کے قانون جو ہوتے ہیں جو رولز اسلام کے وہ نافذ بھی کیے جائے. مطلب کہ وہ گارڈین کو گائیڈنس دی گئی کہ تمہیں یہ بات کا خیال رکھنا ہے اور تاکہ سوسائٹی میں لوگ اس چیز کو فالو کریں. اب اس کے اندر یہ بھی دیکھیے کہ اس کی حکمت کیا ہے. 4 مہینے 10 دن کی حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمت ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو بچہ اگر وہ پریگننٹ ہے معلوم پڑ جائے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ایموشنلی ڈسٹرب اسٹیٹ میں ہے اور اس کے اندر فوراً امیڈیٹلی وہ دوسرا فیصلہ کرے گی کہ اپنے فلاں سے شادی کر لوں, تو پھر کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے, کوئی اس کے اندر رانگ ڈیسیشن ہو سکتا ہے. ایک ڈسٹربڈ ایموشنلی ڈسٹربڈ حالت میں ہے وہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے, تو فوراً کوئی کسی اور سے شادی کر دے, یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس کو 4 مہینے 10 دن تک کولنگ پیریڈ ہے, اس کے بعد میں پھر وہ اس چیز کا فیصلہ کرے جیسے کہ ہمیں یہاں ملتا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. اب جب شادی کی بات آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اسی ٹاپک کو نیکسٹ لیا ہے آیت نمبر 235 میں, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, تم پر کوئی دوش نہیں ہے کہ جو تم اشارہ کر دو خطبہ جو رشتے کے تعلق سے اشارہ کر دو, من خطبۃ النساء عورتوں کو رشتے کے تعلق سے کچھ اشارہ کر دو, او اکننتم فی انفسکم, یا جو تم چھپا کے رکھو خود کے نفس میں. مطلب مثال کے طور پہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا, اب 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں ہے. اب کوئی شخص اکننتم فی انفسکم, خود کے اندر کوئی خیال رکھتا ہے کہ ان کا عدت ختم ہو جائے تو میں ان سے شادی کرنا چاہوں گا, تو اللہ تعالیٰ کا فلا جناح علیکم, یہ خیال جو ہے اکننتم فی انفسکم اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بھی چیز میں گناہ نہیں ہے فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, کہ تم کوئی اشارہ کر دو. تو اشارے کے اندر علماء کرام مفسرین نے, ابن کثیر وغیرہ نے کئی مثالیں دی ہیں کہ اشارہ کرنے کی بات جیسے کہ آپ کا مطلب یہ میسج بھجوائے کہ جب آپ کی عدت ختم ہو جائے تو ضرور بتائیے. ہاں ضرور بتائیے, مطلب کیا, کچھ ہے بات جو بولنا ہے, جب ختم ہو جائے تو ضرور بتائیے. اور کوئی اس طرح کا اشارے والی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی دوش نہیں ہے. یا کوئی کہے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, ہاں, یا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی دے دے, ایسا کوئی میسج بھیج دے, کوئی ایسی چیز جس سے اشارہ مل جائے, لیکن واضح پروپوزل بھیجنا جائز. یہاں پہ اشارے کی بات ہے, اشارے کی بات کرنے کی اتنی اجازت ہے. ہاں, اور یہی چیز کے تعلق سے آپ کو سلف میں ایک بڑی جماعت کا ذکر ملے گا جو یہ الاؤ کرتے ہیں, اوکے, اس طرح سے کوئی اشارہ کر سکتے ہیں لیکن پروپوزل نہیں بھیج سکتے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. اور جہاں تک ایک اور بات ہے کہ طلاق کا ٹاپک یہاں پہ کنیکٹ کر کے ابن کثیر ایک اور ٹاپک کو بتاتے ہیں کہ کوئی عورت کا اگر طلاق ہوا ہے, اور طلاق میں 2 ٹائپ کے طلاق ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے طلاق جس کے اندر رجوع کر سکتی ہیں, اس کے شوہر واپس لے سکتے ہیں, طلاق رجعی, اور ایک ہے جس کے اندر رجوع نہیں ہے. تو طلاق رجعی ہے وہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا جس کے اندر 3 مہینے تک وہ واپس لے سکتا ہے, اس کے اندر کوئی اجازت نہیں کہ کوئی اور اس کے اندر اپنا پروپوزل بھیجے. وہ 3 مہینے میں وہ شوہر بھیج سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اگر رجعی ہے. لیکن اگر تیسرا طلاق ہے جس کے بعد شوہر واپس نہیں لے سکتا, غیر رجعی ہے, فائنل معاملہ ہے, تو اس کے اندر کیا کوئی اور اشارتاً بھیج سکتا ہے؟ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایسے غیر رجعی جو ہے اس کے اندر کوئی شخص اشارہ بھیج سکتا ہے, اشارے والی بات اس کے اندر ہو سکتی ہے. لیکن اگر رجعی ہے تو اس کے اندر کوئی اشارے کی کوئی گنجائش نہیں, اللہ ہم سب کو کر سکتے. تو یہاں پہ یہ چیز دیکھیے کہ یہ شریعت کی بیوٹی ہے, کس طرح سے پروٹیکٹ کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن, کہ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں یاد کرتے ہو, مطلب یاد کروں گی جو ان کے بارے میں, یعنی تم نکاح کے تعلق سے ارادہ رکھتے ہو, یہ چیز تمہارے اندر ڈسکشن میں ہو, اور یہ چیز کو اللہ جانتا ہے. ولیکن لا تواعدوہن, لیکن ان کے پاس سے ان سے وعدہ نہیں کرنا, ہاں, نہیں کرنا, ہرگز نہیں کرنا, وعدہ نہیں کرنا. مطلب کیا کہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گے, انہی سے کروں گے, ایسے کوئی وعدہ سرن چھپا کر کے وعدہ نہیں کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا, سوائے یہ کہ تم معروف بات کہو, جو صحیح بات ہے وہ کہو. جیسے کہ ہم نے مثال دی, کوئی صحیح بات سے اشارہ کہہ دینا, ہاں, یعنی ولی کو بھی کوئی کہہ دے کہ میں ارادہ کر رہا ہوں, ہاں, کہ میں کچھ کوئی ڈھونڈ رہا ہوں مناسب رشتہ, کوئی ایسا اشارہ کر دے ولی کو بھی, اور اگر اشارہ وہاں تک بھی پہنچا دیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, یعنی یہ قول معروف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو عقدۃ النکاح, جو نکاح کی جو گرہ ہے, ہاں, جو گرہ ہے اس کو مت پکا کرنا, اس کو مت باندھ دینا, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ جو مدت, جو لکھی ہوئی مدت ہے وہ پوری نہ ہو جائے.
یعنی کہ جو عدت کی مدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ پورا نہ ہو جائے تب تک کوئی نکاح نہیں کرنا. اور وہ نکاح اگر کوئی کرتا ہے وہ انویلڈ ہوگا، وہ جائز ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح کرنا جائز نہیں، وہ نکاح ہوا ہی. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، تمہارے نفسوں میں ہے. فاحذروہ، تو اس بارے میں ڈرتے رہو، اس بارے میں ڈرتے رہو کہ جو تمہارے نفسوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے. حلیم بردبار، فور بیرنگ، یعنی کہ ایسا نہیں کہ گناہ کرے ویسے ہی سزا آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مدت دیتا ہے. تو جان لو اس بات، جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم. تو یعنی یہ اس بات کے تعلق سے کہ جو انجانے میں پاسٹ میں جس کو کسی کو پتہ نہ ہو یا کسی کے دل میں کوئی غلط خیال بھی آیا ہو تو اس چیز سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. یہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں. آیت نمبر 236 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، اگر تم نے انہیں چھوا نہیں. یعنی اگر کوئی اور کو چھوا نہیں، یعنی کہ رخصت ہی نہیں ہوئی، اور کوئی شخص طلاق دے دے تو کیا ایسا طلاق دینا جائز ہے؟ تو ہاں جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں، ایسا طلاق دینا کوئی جائز نہیں. اور تفریدوا لہن فریدہ، نہ ان کے لیے جو مہر ہے وہ طے ہوا. فریدہ یعنی کہ جو فرض ہے. فرض کیا چیز ہے؟ مہر. مہر جو فرض ہے طے کرنا اور مہر عطا کرنا، تو جو مہر طے بھی نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا لیکن مہر طے نہیں ہوا تھا. اب ایسی بیوی جس کے اندر نکاح ہو گیا مہر طے نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی کسی کی بیوی کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ کلچر چلتا ہے کہ کیا کلچر ہے، انگیجمنٹ کا، منگنی، اور منگنی کر کے شاید وہ لڑکا لڑکی سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم آلموسٹ ہسبینڈ وائف بن گئے ہیں، ساتھ میں گھومتے ہیں وغیرہ. یہ بالکل صحیح نہیں. وہ کوئی طرح سے منگنی کر کے وہ شوہر بیوی نہیں بنے، نہ کوئی ان کا رشتہ اسٹیبلش ہوا ہے. ابھی بھی اگر وہ اکیلے ہوں گے تو تیسرا وہاں شیطان ہوئے. لیکن اگر مان لو نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے کے بعد پھر بعد میں جب ایسا منگنی کرتے ہیں، منگنی کی جگہ نکاح کر لیں، نکاح کر کے مان لو کہ ایسا ہو گیا کہ تاخیر وقت لگ رہا ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، یا کسی وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں، تعلیم کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے، تب جب نکاح کرنے کے لیے اس کے بعد میں رخصتی بعد میں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے منگنیوں کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں کی منگنی تھی ٹوٹ گئی، تو ایسے اگر نکاح کیا رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو کر لیے، رخصتی بعد میں کریں گے، سال بھر بعد کریں گے، اور اس پیریڈ میں کچھ انبن آ گئی، اونچ نیچ آ گئی، کچھ چیز ہو گئی کوئی وجہ سے، اب کوئی سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے طلاق دینا ہے تو ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی، تو طلاق دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں متاع دو، مالو متاع دو. مَتِّعُوهُنَّ مطلب انہیں کچھ دو، ہدیہ دو، گفٹ دو. کنہیں؟ جنہیں تم طلاق دے رہے ہو، یعنی جو تمہاری بیوی ہے اس کو کوئی گفٹ دو. مَتِّعُوهُنَّ انہیں کوئی مالو متاع دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دے، جو مطلب مالدار ہے اپنی کیپیسٹی سے دے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور جس کے پاس تنگی ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دے. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ معروف طریقے سے، معروف لفظ پھر سے آ رہا ہے، معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ متاع، مال و متاع دے، کچھ نہ کچھ گفٹ دے، اچھا گفٹ دے. حقاً علی المحسنین یہ لازم ہے محسنین پر، احسان کرنے والوں. یعنی محسن کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی پرہیزگاری وہ آگے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نیک کاموں میں اور آگے ہوتے ہیں، محسنین ان کے لیے لازم ہے. تو اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گفٹ دینے کہا گیا ہے. بات سمجھیے، یہاں پہ ان کا مہر طے نہیں تھا، مہر طے نہیں ہے. اب وہ لڑکے نے کہا کہ مجھے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، شوہر نے کہا طلاق دینا چاہتا ہوں، اور رخصت ہی نہیں ہوئی اور مہر بھی طے نہیں ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مَتِّعُوهُنَّ ان کو کچھ ہدیہ دو، کچھ گفٹ دو، کوئی مال و متاع دو. جو مالدار اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دے، غریب اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دے. مہر جو ہوتا ہے، مہر تو طے نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ گفٹ دو انہیں. اچھا اب دیکھیے یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہاں پہ نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، نکاح میں تو گفٹ ہے ہی، لیکن یہاں پہ علیحدگی کی بات ہو رہی ہے کہ جب الگ ہو رہے ہیں تو بھی تم اچھا گفٹ دو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی اور جس کا مہر طے نہیں ہوا. لیکن اگر مہر طے ہو گیا تو کیا ہے؟ اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے. فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پھر تم پر لازم ہو گیا کہ تم مہر ادا کرو. فقط فرضتم لہن فریضۃ مہر طے ہو چکا ہے. فالنصف ما فرضتم الا یعفوا او الا یعفونا
او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہے اور مہر طے ہو گیا ہے، مہر طے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہر جو طے ہوا اس کا آدھا دینا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر کوئی لڑکے نے ایک لڑکی کا سے نکاح کیا تو مہر طے ہوا، سپوز کرو کہ 5 لاکھ روپے میں مہر دوں گا، بہت زیادہ یہاں پہ اتنا مہر نہیں چلتا ہے، سمجھو کوئی کہہ رہا ہے 50,000 مہر دوں گا۔ اب 50,000 مہر میں پھر چھونے سے پہلے یعنی کہ رخصتی سے پہلے ہی اسے طلاق دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنصف ما فرضتم، کہ جو طے ہوا اس کا آدھا دینا پڑے گا، یعنی 50,000 کا آدھا کتنا 25,000 دینا ہوگا، یا 5 لاکھ کا آدھا کتنا 2.5 لاکھ دینا ہوگا۔ الا یعفونا، سوائے یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، ہاں وہ معاف کر دیں، وہ کہہ نہیں چاہیے مجھے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کون؟ یعنی کہ شوہر، جو شوہر ہے وہ معاف کر دے، مطلب کیا کہے کہ نہیں میں آدھا نہیں پورا دے رہا ہوں، تو مطلب دونوں آپشنز یہاں دیے گئے کہ وہ یا وہ شوہر کہے آدھا نہیں پورا رکھو، 50,000 طے ہوا نا، پورا 50,000 میں دینا چاہتا ہوں مہر، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو طے ہو وہ آدھا دینا لازم ہے، سوائے یہ کہ کوئی چھوڑ دے، دونوں میں سے کوئی چھوڑ دے۔ وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم معاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب، یہ تقوی کا ریکوائرمنٹ اقرب للتقویٰ، کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو بہتر کیا ہے کہ تم چھوڑ دو اپنی بات، مطلب شوہر کہے کہ میں پورا دیتا ہوں، 10,000 طے ہوا تھا مہر تو پورا 10,000 میں دے رہا ہوں، ہاں یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور لڑکی بھی یہ ابن جریر الطبری کہتے ہیں یہ دونوں کے لیے، ابن جریر الطبری وہ کہتے ہیں یہ دونوں کے لیے ہے، اور اسکالرز نے ابن عباس کا بھی قول اس بارے میں آتا ہے کہ یہ جو بھی چھوڑے گا، چاہے لڑکی اپنا حصہ چھوڑے یا شوہر اپنا کہے کہ میں آدھا نہیں پورا دیتا ہوں، تو وہ اقرب للتقویٰ والی بات ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب، یعنی تقویٰ میں اور آگے والی چیز ہے، یہ اقرب للتقویٰ ایسا اسٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے، اللہ نے اس پہ، لیکن بعض علماء نے اس کے اندر وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہ خاص لڑکے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ تعفو کے اندر یہ مذکر کا صیغہ ہے، حالانکہ عربک کے اندر مذکر کا میسکولین جو صیغہ ہے وہ دونوں کے لیے آتا ہے، السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے بھی آتا ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ بھولو، مطلب فضل کیا یعنی احسان کرنا، اچھا سلوک آپس میں مت بھولنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ نصیحت دی کن لوگوں کو طلاق کے معاملے میں، کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بہت برے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اس بات کو یاد رکھو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے اسلام کی، کہ طلاق وغیرہ کے معاملات میں جس طرح سے لوگ جہالت پہ اتر آتے ہیں، جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے طلاق دیا ہے، یا لڑکی سوچتی مجھے طلاق دیا، میں اس کے اوپر فیک کیسز کر دوں گی، جھوٹے کیسز کر دوں گی، اور ایسے ہوتے ہیں ایسے لائرز مل جاتے ہیں جن کو اپنی کیس میں فکر ہوتی ہے کہ کس کو چڑھا دیں، اس جھگڑے میں لگا دیں، اور پھر وہ خود کے پیسے اٹنا چاہتے ہیں، بس کہ بھئی اس کا فائدہ تو پکا ہے، لائر کا فائدہ پکا ہے، چاہے لڑکی کا فائدہ ہو نہیں ہو، لڑکے کا نقصان ہو نہیں ہو، لائر کا فائدہ تو پکا ہوتا ہے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کیسز، جھوٹے کیسز، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کو مت بھولو، مطلب اچھا سلوک مت بھولو، تو لڑکے کو بھی چاہیے کہ دے دو، ہدیہ دو، مت ان کو گفٹ دو، اچھا کر کے اچھی طرح سے سالو کرو، مطلب جب ہو رہا ہے علیحدگی ہو رہی ہے تو اچھی طرح سے الگ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے پر جھوٹے الزام، لڑکے کئی بار ہوتے ہیں وہ لڑکی کو طلاق دیا کیوں دیا، اب اس کے 10 عیب بتانا چاہیں گے، ہاں یہ تو ایسی ہے ایسی، اس کا نام خراب کریں گے، اور پرابلم طلاق دیے ایک پرابلم، دوسرا اس کا نام مارکیٹ میں خراب کر رہے ہیں، لوگوں میں غیبت کر رہے ہیں، بری باتیں بول رہے ہیں، کیونکہ جسٹیفائی کرنا ہے نا کہ میں نے طلاق دیا تو میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو ثابت کرنے کے لیے اس کے بارے میں برائی کرنا، دونوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور پھر یہی چیز معاشرے میں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 38 138، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ درمیانی نماز کیا ہے؟ یہ ہے صلاۃ العصر، حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن کافی سارے علماء اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ صلاۃ العصر ہے۔ اور حافظو، تم سب مسلمان حفاظت کرو،
اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز جو 5 نمازوں میں درمیان والی نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من فات العصر، جس کی عصر چھوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایسا معاملہ ہے فقد بطل اہلہ ومالہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کا مال پورا برباد ہو گیا، اس کا خاندان برباد ہو گیا۔ جیسے سونامی وغیرہ زلزلے کے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص تھا، مالدار تھا، پیسہ تھا، اس کے پاس خاندان تھا، اور پھر یہ ہوا کہ زلزلے کے بعد وہ اکیلا دنیا میں بچ گیا، پورا مال ختم ہو گیا، پورا خاندان ختم۔ تو جو نماز عصر جس کی چھوٹ جائے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کا پورا خاندان لٹ گیا، اس کا پورا مال لٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاۃ العصر کی خاص حفاظت کی ذمہ داری کے بارے میں، حفاظت کے بارے میں کہا ہے، اور خاص طور سے ساری نمازوں کی، عام طور پہ خالی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ نمازوں کے وقت کا خیال رکھنا، نمازوں کو لیٹ نہیں کرنا، نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھنا، نمازوں کو سکون کے ساتھ پڑھنا، نماز میں سنتوں کی پابندی کرنا، حافظ علی الصلاۃ، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور سے درمیانی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر، قانتین بن کر، قوموا للہ قانتین۔ تو نماز میں کس طرح سے کھڑے رہنا ہے؟ قانتین، فرما برداری کے اسپرٹ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اللہ کے آگے سرنڈر ہونے والے اسپرٹ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، قانتین۔ اور اس کے اندر ابن کثیر کہتے ہیں، تفسیر السعدی میں انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نماز روکتی ہے نا، بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اسی چیز کی طرف یہ اشارہ ہے، قوموا للہ قانتین، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، فرما بردار بن کر۔ اس بارے میں ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے موضوع کے اعتبار سے، جو موضوع یہاں چل رہا تھا طلاق کا موضوع چل رہا تھا، اور شوہر کے انتقال کا موضوع آیا، اور کسی اور سے شادی کی بات آئی، دودھ پلانے کا موضوع آیا، یہ سارے موضوعات چل رہے تھے۔ اور اس کے اگر آپ آگے دیکھو، یہ نماز کے تعلق سے 2 آیتیں 238 اور 239، 238 239، اس کے بعد میں 240 میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے یتوفون منکم ویذرون ازواجا، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہی موضوع پھر سے آ رہا ہے۔ اب درمیان میں نماز کا موضوع آ رہا ہے، حالانکہ نماز کا موضوع اگر آپ دیکھو تو بعض جگہیں ایسی ہیں قرآن میں جہاں پہ نماز کے بارے میں باتیں دی گئی، لیکن نماز کی آیتیں یہاں پر یہ طلاق والی اور شوہر کے انتقال والی آیتوں کے درمیان میں یہاں پہ کیوں؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم، لیکن بعض فائدے جو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو آپ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور مت ہونے دینا۔ بعض لوگ کیا ہے نا، ایسے وقتوں پر ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی حفاظت کرنے سکھایا کہ نماز میں دن 5 بار جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک دین کا کنیکشن تمہارا نہ ٹوٹے، وہ کنیکشن تو ٹوٹا ہے، شوہر بیوی کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو نہیں توڑنا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ اکبر۔ یعنی کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ وہ چیز کے درمیان میں بات آ رہی ہے۔ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر طلاق کی آیتیں ہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت بار آتا ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار مت کرنا، لمٹس مت توڑنا، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ سب باتیں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نماز کی کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جب پڑھتا ہے انسان تو اس کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جب نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، تو نماز اس سے برے کاموں سے روکتی ہے نا۔ تو نماز اس سے جو برے کاموں سے روکتی ہے، تو طلاق کے اندر بھی بدترین اخلاق سے، برے برتاؤ سے، برے کام کرنے سے، غلط چیز کرنے سے نماز ایک انسان کی روکتی ہے اسے، اللہ۔ تو یہ نماز کا خاص ذکر یہاں پر اس کے درمیان میں بات آ رہی ہے، اور نمازوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خاص طور سے درمیانی نماز کا ذکر آیا جو دن کے درمیان میں جو ہے صلاۃ العصر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں ہو، تمہیں کوئی ڈر ہے، خوف ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر نماز پڑھو۔ یعنی کوئی خوف کے ماحول میں ہے، جیسے جنگ کے اندر ہے، خوف کے ماحول میں ہے کہ کون کبھی حملہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَرِجَالًا، چلتے ہوئے نماز پڑھو، کہ چلتے چلتے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یا رُكْبَانًا، سواری پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ،
پھر جب تم امن میں ہو، سیفٹی میں ہو، ہاں حفاظت میں ہو، فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما علمکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جو ہم نہیں جانتے تھے اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، سورہ طہ میں۔ تو ذکر جو ہے سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے۔ فَإِنْ أَمِنْتُمْ، اگر تم سیفٹی میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، مطلب اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر میں خاص طور سے جو ذکر کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ ہے نماز کی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ویسے پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نماز کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہاں پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، جو نماز کا طریقہ ہمیں وہی کے تحت پتا چلا، نہیں تو ہم بھی ویسے ہی کچھ کرتے، جیسے بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ہاں سیٹی مارتے تھے مکہ کے مشرک، تالی مارتے تھے، سیٹی مارتے تھے بتوں کے آگے، یہ ان کی نماز تھی۔ ہماری نماز میں اگر آپ غور کرو گے ہر چیز میں ایک مقصد ہے، ہماری عبادتوں میں ہر چیز میں مقصد ہے، اور ہر چیز میں نصیحت ہے۔ نماز جب کوئی انسان پڑھتا ہے اور جو ساری چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے اندر ہر ایک چیز میں اس کے اندر احساسات بلڈ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نماز دھیان سے پڑھے تو وہ ایک انسان بہتر انسان بنے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان۔ تو یہ احسان بتانے کی بات کیا ہے؟ اتنا جب احسان ہے تم پر، جو اللہ نے تمہیں سکھایا، ہاں جو تم نہیں جانتے تھے، مطلب اس احسان کو چھونا نہیں، اس کے اندر اس کو مس نہیں کرنا، یہ احسان کو ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوچئے کہ کوئی انسان طلاق کے بعد کچھ ڈپریشن میں ہے، یا شوہر کے انتقال کے بعد کچھ پریشانی میں ہے، کوئی بہن ڈپریشن میں ہے، اب اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خوف میں ہوتا نا تو چلتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، سواری پہ نماز پڑھنا ہے، مطلب تمہارا یہ حال تو دور کی بات ہے، کوئی خوف والے جنگ کی حالت میں وہاں پہ بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تم اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھو، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور مت ہونے دینا، اس تعلق کی حفاظت کرنا، اللہ کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے اس کو بریک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت پیاری بات آئی، اور ایسی چیزوں سے لوگ مشکل حالات میں بھی سنبھل جاتے ہیں، جب ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، وہ مشکل حالات میں بھی سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں ہمت دیتا ہے، اللہ انہیں طاقت دیتا ہے۔ آیت نمبر 240 میں اللہ نے فرمایا، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور وہ بیوی چھوڑ کر جائیں، یعنی بیویاں چھوڑ کے جائیں، ان کی بیوی ہے دنیا میں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے، ان کی بیویوں کے لیے وصیت کرنا کہ 1 سال کا متاع، 1 سال کا کھانا ان کے لیے الی الحول غیر اخراج یعنی جس میں ان کو نہیں نکال کرنے کہا جائے، 1 سال کا کھانا ان کے لیے ہونا چاہیے غیر اخراج، جس میں ان کو نکلنے نہیں کہا جائے۔ اب یہ آیت کے تعلق سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو پچھلی آیت میں 4 مہینے 10 دن آئی ہے وہ آیت اس آیت کو منسوخ کرتی ہے، لیکن اس بارے میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علماء موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہاں وہ اس بارے میں کہتے ہیں، جیسے مجاہد ابن تیمیہ، تابعین میں مجاہد ہے، بڑے علماء میں ابن تیمیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن تو لازم ہے، 1 سال ریکمینڈیشن تھی، مطلب 4 مہینے 10 دن تو رہنا ہے اس کو، وہ تو کس میں رہے گی، وہ 4 مہینے 10 دن جو جس کے اندر وہ شوق میں ہوگی، یا پھر جس کے اندر وہ پابندیاں اس کے اوپر ہوگی، 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہوگی، لیکن رہائش کے لیے کم سے کم 1 سال کی رہائش کا اس کے لیے انتظام رہے، اور اس کی تم وصیت کر کے جاؤ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ریکمنڈیشن ہے، یعنی لازم نہیں، 4 مہینے 10 دن تک تو وہ رہے گی، وہ تو کھانا پینا اس کا معاملہ وہی ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی 1 سال تک اس کے لیے انتظام رہنا چاہیے، یہ بات اس آیت میں آ رہی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے کہ یہ رہے ان کے لیے انتظام۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود چھوڑ کر جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور اگر وہ چھوڑ دیں، وہ جائیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ خود کے تعلق سے کریں، صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے۔ مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ 1 سال تک وہ شادی نہیں کر سکتے، کوئی یہ آج سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 1 سال تک وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتی، وہ چھوڑ کے جا سکتی ہے، لیکن تمہیں انتظام کر کے رکھنا ہے، ان کو دینا ہے 1 سال تک۔ اور اگر مان لو ایسا معاملہ ہے، وصیت کر کے جاؤ، وصیت کے لیے بات کہہ کر جاؤ تو کم سے کم 1 سال کا انتظام رہے اس کے لیے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ پھر بھی چھوڑ کے جائیں، ان کی مرضی ہے، تم پہ کوئی دوش نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح کر لیں،
یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو اس تعلق سے اپنی زندگی میں آگے پرسیو کریں، شادی کا جو معاملہ ہے یا کوئی پیغام ہو، تو جو یہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، عزیز غلبے والا، ہاں زبردست اور حکمت والا ہے. تو عزیز ہے اور حکیم. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں العزیز جو ہے نا، اس کے اندر دونوں میننگ ہے. کیا میننگ ہے؟ ایک ہے قوت والی طاقت، اور ایک ہے عزت والی عزت، القوہ والکرامہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے عزت نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس عزت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عزت اور طاقت دونوں والا ہے، عزیز غلبے والا. تو یہ ترجمے میں وہ ساری باتیں نہیں آ پاتی ہے. العزیز جو اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 241 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. مطلقہ کے لیے، جس کا طلاق ہو گیا، اس کے لیے متاع بالمعروف، اس کے لیے متاع ہے یعنی کہ نان نفقہ ہے، معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے تقوی والوں. تو کتنے وقت تک ہے؟ کتنے وقت تک ہے؟ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد 3 مہینے کا اس کے لیے رہائش ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، 3 مہینے. اور تیسری طلاق جب ہو جائے اس کے بعد 1 مہینے تک، 1 مہینے تک. اور تیسری طلاق کے بعد ایکچولی اس کی جو عدت ہے، اس بارے میں زیادہ اسٹرانگ بات یہی ہے کہ جو تیسری طلاق کے بعد والی عدت ہے وہ بس استبراء رحم والا معاملہ ہوتا ہے. یعنی ایک سال سوری ایک سال ایک حیض گزرنے تک، ایک حیض گزرنے تک. تو یہ تیسرے طلاق کے بعد. اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ اسٹرانگ بات یہی ہے. اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا طلاق ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تین طلاق ہوئے تھے. تو 3 طلاق کے بعد میں، تیسرے طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے نہ گھر ہے اور نہ نفقہ ہے. تیسرے طلاق کے بعد میں نے وہ جو کہا وہ عدت ذکر کیا، لیکن جو نان نفقہ ہے، وہ نان نفقہ جو ہے وہ تیسرے طلاق کے بعد میں وہاں پر نہیں ہے. مطلب اسے شوہر کے پاس نہیں رہنا ہے. اس کو تیسرا طلاق اگر شوہر نے کہہ دیا تو اپنے والد کے پاس چلی جائے. کیوں؟ کیونکہ واپس نہیں لینا ہے. وہ شوہر کے پاس واپس لینے کا حق نہیں ہے، رجوع کا حق نہیں. تیسرا طلاق جب ہو گیا تو تیسرے طلاق کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے گی. تو یہ جو بات ہے متاع بالمعروف، یہ چیز یہاں پہ ذکر ہے. لیکن اس میں استثناء کیا ہے؟ پہلی چیز، اگر پریگننٹ ہے تو ڈلیوری تک. ہاں پریگننٹ ہے تو ڈلیوری تک. اور پریگننٹ ہے تو ڈلیوری تک کے اندر یہ بات میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ڈلیوری جیسے ہے، کسی کی بہت جلدی بھی آ سکتی ہے نا. ڈلیوری کسی کی جلدی بھی آ سکتی ہے. جی. تو جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے صحابہ کے زمانے میں. ایک صحابیہ، ان کا نام میں جیسے ایک بار دیکھ رہا ہوں، کیا نام تھا ان کا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایک صحابیہ کا چند دنوں میں ان کی ڈلیوری ہو گئی. شوہر کا انتقال ہوا، ان کے پریگننٹ تھی اور چند دنوں بعد ڈلیوری ہو گئی. تو اس وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھا کہ اب کیا ہوگا. تو ان کے لیے جیسے ڈلیوری ہوگی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ ان کی عدت ختم ہو گئی. یعنی عدت چند دنوں کی بھی ہو سکتی ہے اگر پریگننسی والا معاملہ ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز، میں نے ایک اور استثناء جو میں بتا دوں کہ اگر دودھ پلانے والی ہے، اگر وہ والدہ دودھ پلا رہی ہے تو پھر کیا ہے، 2 سال تک پورا اس کو نان نفقہ ملے گا، 2 سال تک مینٹیننس خرچہ ملے گا. ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، اور آج کل کا گروئنگ کلچر یہ ہے، متاع بالمعروف گروئنگ کلچر یہ ہے نا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ڈیورس ہوتا ہے تو شوہر کی پراپرٹی میں سے اتنی پراپرٹی بیوی کی، یا بیوی مالدار ہے تو بیوی کی پراپرٹی میں سے اتنی پراپرٹی شوہر کی. ویسٹرن کنٹریز اس طرف چلی گئی. اور اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیورس اتنا کاسٹلی بنا دیتے ہیں، طلاق کو اتنا کاسٹلی بنا دیتے ہیں کہ طلاق جب ہوتا ہے تو ایک شخص کو اتنی پراپرٹی اس کی چلی جاتی ہے پریویس ایکس وائف کے پاس. اس وجہ سے لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، اور شادی نہیں کرتے ہیں، شادی کے باہر ہی معاملہ رکھتے ہیں پورا کے پورا. یہاں تک کہ ان کی پاپولیشن تقریباً آدھی پیدا ہو رہی ہے آؤٹ سائڈ میرج. تو زنا کو بڑھاوا ملتا ہے جب طلاق کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، طلاق کو بھاری بنا دیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی نہیں کرتے. یہ ایک غلط چیز ہے جو ہو رہی ہے. اور اسلام نے کہا کہ حقوق ہے. اور آپ اگر اسلامک سسٹم دیکھو تو اسلامک سسٹم میں یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، فاطمہ بنت قیس کا شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دیا تھا، اور ان کی عدت ختم ہوئی، اور ان کے سامنے 3 پروپوزلز ہیں. وہ سوچ رہی کہ میں ان سے کروں یا ان سے کروں. یہ ہے اسلامک سسٹم.
اسلامک سسٹم میں ایسے ہوتا ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، ریزنز ہے. چلیے وہ کبھی اور. آیت نمبر 242 میں ہم جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سوچو. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا تاکہ تم سوچو. آپ خود دیکھیے کہ اسلام کی بیوٹی اور اسلام کے حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل اسلام کے اندر جو طلاق کا سسٹم ہے، کہ طلاق کا سسٹم ہے. یہاں پہ کورٹ میں جا کر سالوں سال تک آپ کو کیس نہیں لگ رہا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جو آج جو مسلمانوں میں پریکٹس ہوتا ہے، جو اسلام نہیں ہے، کہ ایسے ہی کہہ دو کوئی دن غصہ آ گیا طلاق 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 ختم ہو گیا معاملہ. وہ نہیں، اسلام نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ شوہر کو کس طرح سے طلاق دینا ہے پورا بتایا گیا ہے. کب طلاق دے گا، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی عدت وہ گزارے گی، ساتھ میں رہے گی. طلاق کے اندر لمٹ رکھا گیا، ان لمیٹڈ نمبر آف طلاق نہیں ہے جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں بیوہ کا پوری زندگی اجڑ گئی، ویسا سسٹم نہیں ہے. اس کو ابھارا گیا ہے انڈائریکٹلی کہ وہ جو کچھ اپنے تعلق سے کرنا چاہے کرے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین جو آدھا مکمل ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان شادی شدہ ہوتا ہے. تو ون کی فل ایام من کو قرآن کی آیت ہے کہ تم میں جو سنگل ہے ان کی شادیاں کرا دو. تو سنگل جو ہو ان کو سنگل رہنا پسند نہیں کیا گیا، یعنی ان کی شادیاں کرا دیا جائے. یہی سب سے بیسٹ اور طریقہ ہے جو اسلام میں سکھایا گیا ہے. یعنی کوئی بیوہ بھی ہے تو اس کو یہی ابھارا گیا ہے کہ تم شادی کر لو، تم اکیلے مت رہو. اور لوگوں کو بھی یہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ ان کو روکو مت، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں وہ کر رہی ہے. لوگ بول رہے ہیں جیسے ارے دیکھو شوہر کا انتقال ہوا اب شادی کرنی ہے اس کو، ارے کیا غلط ہے؟ یہ غلط تھوڑی ہے، یہ چیز تھوڑی اسلام نے سکھایا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا تاکہ تم سوچو، لعلکم تعقلون. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آج بے حیائی کے سسٹم میں چلتے ہیں، ان کے لیے شادی کا سسٹم ہی نہیں ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے معاملہ رکھتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی وہ عورت کے لیے کوئی موقع زندگی میں نہ رہے. باقی کتنی غلط بات ہے. صحیح طریقہ اسلام بتاتا ہے سب سے زیادہ بیلنس، کلیئر کٹ، کسی پہ ظلم نہیں، کسی پہ ناانصافی نہیں، پورے معاشرے کے لیے بہتر، سب سے بہترین سسٹم. آیت نمبر 243 پہ آتے ہیں. اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم. یہ پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے موضوعات یہاں پہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اوکے، بہت سارے سوالات ہیں اور نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. یہ ایک میسج آیا مجھے. تو ایسا کرتے ہیں یہ تو ہم کل ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. نیا موضوع تھوڑا سا لمبا ہے تو ہم یہیں پہ آج کی قرآن اسٹڈی کو روک رہے ہیں اور ہم سوالات لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وارث جزاک اللہ مطلب خیر. کون آئیں گے؟ جی وارث. جی شکیل میں آپ ہی اسٹارٹ وارث، کریں. جی بسم اللہ. وارث مطلب ان میں سے کون آئیں گے وارث میں؟ دیکھیے وارث جو ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کے بچے اس کے وارث. ہاں. اور وارث میں اس کے اندر ایک ہوتا ہے کوئی جو پراپرٹی کا تو تقسیم کر رہا ہے، ڈیوائڈ کر رہا ہے. تو جو کوئی ایک مین پرسن ہوتا ہے جو ڈیوائڈ کرنے میں رول پلے کر رہے ہیں آپس میں. تو اس کے اندر وارث کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک انسان کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے 5 وارث تو پکے ہوتے ہیں. 5 وارث یعنی شوہر کی بیوی اور بیٹا بیٹی اور والد والدہ. یہ جو 5 میں سے کوئی بھی اگر حیات ہے تو وہ وارث رہیں گے ہی رہیں گے. 5 کے علاوہ کون وارث ہوں گے؟ وراثت ٹریننگ کے اندر یہ چیز ایک بڑی لمبی ٹاپک ہے کہ 5 کے علاوہ اور کون کون وارث ہیں. تو پوری ایک لسٹ ہے. بیلنس والے ہیں، فکس شیئر والے ہیں جو پورے جنہیں کچھ ہے فکس شیئر ان کو دیے جائیں گے، کچھ ہے جو جن کو بیلنس دیا جائے گا. جی کیا نکاح یا سوری کیا 3 طلاق یا خلا کے بعد کا جو نکاح ہے وہ مختلف ہے نارمل نکاح سے یا سیم؟ میں یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا خلا یا 3 طلاق کے بعد واپس نکاح کا کیا پروسیس؟ ایک ہی دیکھیے ہے یا سمپل الگ؟ بات ہے. اچھا دیکھیے پہلے تو 3 طلاق کے بعد اسی شوہر سے پھر سے نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ بات بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. 3 طلاق اگر ہو گئے ہیں تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. ہاں کھلا ہوا ہے اگر تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. کھلا کے بعد میں نکاح ہو سکتا ہے. اب نکاح کرنے کے لیے جس طرح سے مہر طے کیا جائے گا، پھر سے مہر دینا پڑے گا ان کو. ہاں پھر سے مہر ادا کرنا پڑے گا. ولی کی اجازت پھر سے لینا ہوگا. 2 گواہ پھر سے ہوں گے. ہاں تو یہ جو نکاح کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ رہے.
اب 3 طلاق اگر ہو گئے تو پھر اس شوہر سے پھر سے نکاح کی کوئی اجازت نہیں. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے اور اس کے بچے بھی ہے، لیکن وہ جو جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ بچے رکھنا نہیں چاہتا، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر وہ بچے رکھنا چاہتا بھی ہے، ہاں اگر وہ بچے رکھنا چاہتا بھی ہے تو بھی جو اس کے والد ہے اس کا پہلا حق ہو جاتا ہے. والد آ کر کے بچوں کی کسٹڈی لے سکتا ہے. یہ بات پتا ہونا چاہیے. ہاں پتا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجیے کہ کوئی جو آنے والا شوہر ہے وہ بچوں کی کسٹڈی نہیں لینا چاہتا ہے اور فادر بھی نہیں لینا چاہ رہا ہے، یعنی بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بچوں کی یا والد فادر کی نہیں ڈیتھ ہو لینا گئی ہے؟ چاہ. ہاں جی، فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ بچے کے والد یا تو ہے نہیں یا تو کسٹڈی لینا نہیں چاہ رہے. بچے کی والدہ وہ بھی ابھی شادی کر کے آگے جا رہی ہیں اور وہ بچوں کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتی ہیں. تو اب وہ بچے کیا کریں گے؟ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کی پرورش کون کرے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ سوال ہے نا، بنیادی سوال. جی. تو وہ ذمہ داری کس پر جائے گی؟ تو ایک بات پکا ہے کہ بچوں کے خرچے کی ذمہ داری والد جو ہے نا ان کے جو والد ہے نا وہ والد کے اس سے ہوگی. اور آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ والد کی پراپرٹی سے وراثت، اگر مان لو اگر والد کا انتقال ہوا ہے تو ان کو وراثت کا حصہ ملا ہوگا، ہاں تو یتیم والے میں شمار ہو جائیں گے. اگر مان لو والد صاحب زندہ ہے تو والد صاحب بچوں کے پورا خرچہ سنبھالنے کی ذمہ دار. تو خرچہ کون سنبھالے گا؟ اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، وہ تو والد ہی سنبھالے گا. خرچہ کون سنبھالے گا؟ والد ہی سنبھالے گا. اب سوال یہ ہے کہ پرورش میں خرچہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا ہے، سنبھالنے کے لیے دیکھ ریکھ کرنے والا بھی کوئی چاہیے. تو اب یہاں پہ کون کرے گا؟ ایکچولی تو والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن والد اگر وہ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں یا کوئی موقع نہیں تو کس کے اوپر ذمہ داری جائے؟ تو والد کے وارث پر جائے گی. والد کے وارث پر جائے گی، جو بھی والد کا وارث ہے اس پہ ذمہ داری جائے گی کہ یا والد کے بعد یعنی کون ہے اس کے بعد وہ سائڈ پہ جائے گی. اگر وہاں سے کوئی نہیں ہے پھر جا کر لڑکی کی والدہ یا کے اوپر آئے گی، لیکن یا شروع میں نہیں آئے گی، وہاں پہ والد کی سائڈ پہ رہے گی ذمہ داری پہ. اللہ عالم. اچھا، جزاک اللہ خیر. ویسے ایک ملتا جلتا سوال تھا، اگر فادر کسی وجہ سے الگ ہو جائے اور نہ طلاق بھی نہ دیتے ہیں اور ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے، طلاق بھی نہیں دیتے، ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے، تو بچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بچے کی ذمہ داری والد پر ہی ہے. وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ پیدا کر رہے ہیں اپنے اوپر. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. کسی ایک شخص کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کی کھلانے کی ذمہ داری اس پہ تھی وہ ان کو ضائع کر دے، تو ذمہ داری نہ اٹھائے. تو لوگ جو اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں، خرچے نہیں دیتے ہیں ان کے، یہ ان کو بہت ڈرنا چاہیے. قیامت کے دن کا بہت بڑا بوجھ پیدا کر رہے ہیں پھر وہ. اب اس کے اندر سچویشن میں کوئی اس والد سے بات کرے، ان کو نصیحت کرے، ان کو سمجھائے، ان کو ڈرائے اور یہ بات کا احساس دلائے. یہاں تک کا معاملہ ہے کہ کوئی ماں بچوں کی والدہ سے اگر طلاق ہو بھی گیا تو بھی بچوں کی ذمہ داری سے طلاق نہیں ہوتا. یہ معاملہ کہ بچے تھوڑی بچے نہیں رہیں گے. بچے تو بچے ہی ہیں، ان کی ذمہ داری پوری ہے. فائنینشیل ذمہ داری 100% والد کی ہے، وہ پوری طرح سے ذمہ دار ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی، یہ ذمہ داری سے بوجھ بھاگ نہیں سکتی. اگر وہ بھاگ رہے ہیں تو کوئی نصیحت کرے، کوئی سمجھائے. اور اس چیز کے تعلق سے تو یہاں تک کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں گے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی وائف ہند رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ ابو سفیان تھوڑے کنجوس ہیں اور خرچے کے پیسے نہیں دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معروف طریقے سے ان کے پیسوں میں سے آپ لے لو. مطلب کہ کوئی اگر شوہر دے رہا نہیں ہوتا ہے نا تو بیوی یعنی حق ادا نہیں کر رہا ہے، ذمہ داری نہیں ادا کر رہا ہے، تو بیوی کو یہ بھی حق دیا گیا کہ ان کے پیسوں میں سے کچھ لے لے، ڈائریکٹلی لے لے. یہ بھی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. اب لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اگر شوہر نہیں دے رہا ہے، کر رہا ہے، تو کون کرے گا؟ تو شوہر کی سائڈ پر ہی ذمہ داری ہے. وہاں پہ ذمہ داروں سے بات کی جائے گی اور طریقہ جو بھی اپنایا جائے گا. اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں ہے والدہ سنبھال رہی ذمہ داری تو لیکن وہ کرے گی، اس کے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن صحیح طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. وائف سے ریلیٹڈ تو مطلب عورتوں سے ریلیٹڈ تو عدت کا معاملہ سمجھ میں آ گیا، تو یہ مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے مردوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ہے، عورتوں کو الگ بنایا ہے.
آج یہ بات سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے. سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھو گے دونوں کے برینز جو ہوتے ہیں دماغ الگ ہوتے ہیں. آبزرو کیا گیا ہے کہ مردوں میں کوئی مرد افریقہ کا ہو امریکہ کا ہو سب کے دماغ بیسکلی سیم ہوتے ہیں. لیکن عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کا دماغ ہی مردوں سے الگ ہو اور اس کے اندر عورتیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. ان کے دماغ کے جو دونوں سائڈز ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن میں جذبات کو سمجھنے میں ایموشنز میں یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ ثابت شدہ بات ہے. اسی طرح ہارمونل طور پر بھی عورتوں کے اندر بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ ہارمونل کئی سارے ایسے دور سے گزرتی ہیں ایموشنلی جس کے اندر وہ ان کے اندر ایموشنل چینجز آتے ہیں ہارمون چینجز کی وجہ سے. اور یہ بھی ثابت شدہ ہے میں نے اسے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے. تو اللہ جانتا ہے کس کے لیے کیا کرنا ہے. اگر مردوں کو عدت نہیں کہی گئی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ مردوں کے لیے کیا معاملہ ہے اور عورتوں کا کیا معاملہ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عدت سے گزرنے کہا ہے اور اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. ایموشنلی یہ بات ثابت ہے سائنٹیفکلی بھی اس کے اندر کئی سارے اشارے ملے ہیں لیکن ہم انسانوں کا نالج بہت کم ہے تو ہم اللہ کو پر بھروسہ کریں یہی ہمارے لیے سکتا ہے. تو اسی سے کنیکٹڈ یہ ہے کہ تو وہ ترنت نکاح کر سکتا ہے یا شریعت اسے کچھ دنوں کے بعد کا بالکل الاؤ وہ کرتی ہے؟ پہلے تو ترنت کی بات کیا ہے کہ اس کو تو 4 نکاح کی اجازت ہے نا. تو اگر ایک بیوی کا انتقال ہوا یا ایک بیوی کے ساتھ طلاق ہوا تو ایسے بھی تو اس کے ہوتے ہوئے بھی تو اس کے پاس 3 اور طلاق نکاح کرنے کی اجازت تھی. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کے پاس آلریڈی 4 بیوی ہیں پھر ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو اگلے دن وہ شادی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اب کوئی کہے کہ آپ یہ بتا رہے ہو ایسا بتا رہے ہو لیکن جو ہے وہ رول میں بتا رہا ہوں آپ کو. رول یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرو اس شخص کو لیکن اگر وہ کرے تو بھی کوئی غلط نہیں. اوکے اگر رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا تو کیا پھر سیکنڈ ٹائم وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گیا تو میں نے آپ لوگوں کو کل ہی بتایا تھا کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گیا تو اس کے اندر عدت نہیں ہے. عدت نہیں ہے تو وہ عدت نہیں ہے مطلب نیکسٹ ڈے بھی وہ شادی کر سکتے ہیں کسی اور سے کوئی پرابلم نہیں. اگر فرسٹ عدت طلاق ہی ہوتی مانا جائے گا نا؟ وہ فرسٹ طلاق مانا جائے گا. جی ہاں وہ فرسٹ طلاق مانا جائے گا. اور اگر عدت ہوتی تو عدت ختم ہوتے ہی وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے لیکن عدت نہیں ہے تو وہ اگلے دن بھی کسی سے شادی کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں. تب عدت نہیں ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی تب. کوئی کنفیوز نہ ہو کہ قانونوں میں کوئی رانگ انفارمیشن یہاں سے نہ لے کے جائے. ہاں جی اگر رخصت بعد میں کرنا ہو تو اس نکاح میں مہر رخصتی کے بعد دینا ہوگا؟ مہر پہلے سے بھی طے ہو سکتا ہے بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی کہ مہر طے ہے تو کیا ہوگا مہر نہیں طے ہے تو کیا ہوگا. تو مہر رخصتی کے وقت پر بھی طے ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور کب دینا ہے تو رخصتی کے ٹائم پر مہر دینا ہوتا ہے اور طے پہلے سے ہو سکتا ہے کہ اتنا مہر ہوگا اس مہر کے ساتھ میں نکاح ہو رہا ہے اور طے بعد میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں. جیسے کہ آپ نے اور شاید رخصتی کے یہ بعد کہا آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رخصتی کے بعد کئی لوگ اس کے بعد بھی پینڈنگ ہی رکھتے ہیں. مہر کو پینڈنگ ہی رکھتے ہیں. قرض مال ہو اور پھر بھی پینڈنگ رکھے بالکل صحیح نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں کلچر ہے کہ مہر معاف کرانا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو کہا جاتا ہے تم معاف کر دو مہر معاف کر دو. کیوں معاف کر دو؟ اگر ان کے پاس مال ہے دولت ہے تو پہلے مہر ادا کرو جو قرض میں شمار ہے یعنی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے مہر ادا ہوگا ان کا. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ پہلے ہی ادا ہو جائے اور اس کو پینڈنگ نہ رکھا ہے. جیسا کہ لکھا ہے شاید آپ نے نماز عصر کی چھٹنے کی کچھ بات کہی تھی تو اسٹوڈنٹ پوچھ رہے کہ چھٹنے سے مطلب کیا ہے حضرات؟ جماعت سے چھٹنا یا پھر چھٹی جانا ہے؟ جانا ہے نماز مس کرنا ہے. کوئی نماز جماعت مس کے ہو ساتھ گئی نہیں؟ یعنی کہ پڑھے جماعت ہی کے نہیں. ساتھ اچھا پڑھے گی. جماعت کی بات جماعت کا نقصان ثواب گیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ جو حدیث میں نے بتایا فقط بُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ یہ والی حدیث نماز چھوٹنے کے تعلق سے کوئی نماز نہ پڑھے. کیونکہ ہوتا کیا ہے ظہر کی نماز ایک بار جمع کی جا سکتی ہے عصر کے ساتھ. ظہر کی نماز اگر لیٹ بھی ہو گئی تو اس کے اندر ایک چیز ہے کہ کبھی آپ جمع بھی کر سکتے ہو اس کو کبھی یعنی ایسا نہیں کہ روٹین میں ہوگا. لیکن عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تو آپ بہت ڈینجر زون میں ہو یعنی سن سیٹ سورج غروب ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص 1 رکعت پڑھ لیا عصر کی تو وہ 3 رکعت سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت میں بھی ختم کر دے. صحیح بخاری ہے صحیح. تو یعنی یہاں تک کہ لاسٹ لمٹ ہو. لیکن اگر اس میں بھی کسی نے نہیں پڑھا تو وہ تو اس کے لیے بہت بڑی بربادی کی بات ہے کہ اس نے عصر کی نماز مس کر دی. اتنی خطرناک بات ہے اس کو اور اسے اس تعلق سے یعنی ڈرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
زید بھائی ہم نے ڈے 10 میں دیکھا تھا کہ آپ نماز کے تعلق سے بہت ساری چیزیں تھی، جیسے چلتے چلتے نماز، خوف والی نماز، اب قیدی کی نماز اور جو بیمار ہے اس کی نماز. تو اس سے تعلق کوشچن یہ ہے کہ چلتے چلتے نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، یہ ایکسپلین کرے. اور دوسرا، اگر مجرم بندھا ہوا ہے رسیوں سے تو اسے نماز پڑھنی ہے ہر حال میں، لیکن وہ وضو کرنے کے لیے پانی کا کیسے بندوبست ہو جائے گا اس کا؟ یہ سمپل سی بات ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک قواعد الفقہ، فقہ کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے الضرر تجلب التيسير، کہ جو ضرر ہوتا ہے، جو ہارڈشپ ہوتی ہے، اس کے بعد آسانی رہتی ہے. مطلب کوئی چیز میں اگر مشکل آ گئی تو پھر لازم ہے کہ اس کے اندر آسانی رہے، آسانی کی جائے. مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قیدی ہے اور وہ بندھا ہوا ہے، نماز کے لیے وضو کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے وضو کر سکتا نہیں ہے. اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو کیا نماز جانے دے؟ بے نمازی بن جائے وہ؟ کیا کرے گا وہ؟ تو اب وہ بندھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی شخص پہ اتنا ہی بوجھ ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اب یہ وضو کرنا لازم ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. تو کیا کرے وہ؟ تو کیا کرے؟ اب اس کے لیے وہ چیز کی جو لازم ہے اس پر کیا تیمم کر سکتا ہے؟ بیٹھے ہوئے اگر کچھ ہے تیمم کرنے کی گنجائش ہے، ویری گڈ، وہ کر لیں. اگر نہیں کر سکتا وہ بھی، تو پھر وہ ایسے ہی نماز پڑھ لے گا، لیکن نماز مس نہیں کرے، نماز مس نہیں کرے گا. اور اس کے اندر یہاں تک کہ قبلہ رخ کے تعلق سے میں نے یہ بات آپ لوگوں کو تبھی بتایا تھا کہ کوئی قبلہ رخ ہونا لازم ہے نماز کے. ہم دیکھتے ہیں شرطوں میں سے ہے نماز کی کنڈیشنز جو ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. لیکن اگر قبلہ رخ ہونے کا موقع نہیں، وہ اس طرح سے بندھا ہوا ہے، قبلہ رخ نہیں بندھا ہوا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ والی آیت کے اندر جو بات ہے کہ مشرق و مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، اس کے اندر یہ مثال دی جاتی ہے کہ کوئی قیدی بندہ ہوا ہے جو قبلہ رخ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ ایسے ہی پڑھ لے گا، بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں، تو یہ نماز لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں. اب چلتے ہوئے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ایک رول کہ چلتے ہوئے جب پڑھتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے چلتے ہوئے آپ کو دیکھنا بھی ہے نا کہ میں چل رہا ہوں، کھڈے میں نہ گر جاؤں. ہاں، تو دیکھتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے چل رہے ہیں. رکو کیسا کریں گے؟ چلتے ہوئے رکو جتنا جھک سکتے ہو تھوڑا جھکو. ہاں، سجدہ کیسے کریں گے؟ جتنا جھک سکتے ہو جھکو. جیسے بیٹھے بیٹھے کیسے پڑھتے ہو آپ؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کس طرح سے تھوڑا رکوع میں تھوڑا جھکو گے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکو گے. تو اتنا کرتے ہوئے کرو، کیونکہ مارچنگ آرڈرز چل رہے ہیں، تو فوج مارچ ہو رہی ہے، اس کا نماز کا رنگ ختم ہو جائے گا. وہ کیا کرے؟ چلتے نماز پڑھے یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، لیکن نماز مس نہیں کر سکتے. جزاک اللہ جی، خیر. 3 طلاق ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ پریگنینسی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر ہم 3 طلاق ہوتا ہے تو، یا بھی طلاق ہوتا ہے تو پریگنینسی ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ دیکھیے طلاق جو ہو گئی، اس کے لیے پریگننسی کے دوران بھی طلاق دے سکتا ہے کوئی. پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران طلاق دے سکتا ہے. اور اس کے بعد عدت میں فرق پڑتا ہے کہ عدت جو ہے پریگننسی کتنی لمبی چلے گی، اتنے دنوں تک عدت رہے گی. ہاں، عدت رہے گی. سوال کیا ہے شریف، آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور مطلب سوال پوچھنا یہ کیا تھا چاہ کہ رہے ہیں؟ اگر بعد میں پتہ چلا کہ پریگنینسی ہے تو مطلب عدت کیسی چینج کر دے گی؟ شاید وہ ان کا وہ سوال تھا، یا پھر وہ سمجھ رہے کہ طلاق ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ نے کلیئرفائی کر دیا طلاق تو طلاق ہوتا ہے ہوتا ہے. لیکن عدت چینج ہاں ہوگی. جی، طلاق جو ہے حمل کے دوران، اس کے اندر تو میاں بیوی کے ریلیشنز اگر ہوئے ہیں تو بھی وہ طلاق دے سکتا ہے وہ شخص حمل کے دوران. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بیوی پریگننٹ ہوتی ہے نا، تو والد کے دل میں بھی زیادہ نرمی ہوتی ہے، اور وہ نرمی کی وجہ سے جو ایک روکنے والی چیز وہاں پہ اینگل موجود ہوتا ہے، اینگل موجود ہوتا ہے کہ یہاں پہ پریگننٹ ہے یہ، اور پریگننسی کے دوران ایک وہ اینگل ہوتا ہے اور زیادہ اسٹرانگ موجود ہوتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، برداشت کرو. نہیں تو عام دنوں میں کیسا ہے؟ عام دنوں میں شوہر کو اجازت نہیں کہ ڈائریکٹلی طلاق کہہ سکتا ہے، لیکن پریگننسی کے دوران ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہے طلاق. عام دنوں میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھے گا حیض تو نہیں آیا ہے، نفاس تو نہیں ہے، باقی کے دن ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوئے یا نہیں ہوئے، 10 چیزیں، اتنی ساری چیزیں چیک کرنا ہے. لیکن حمل کے دوران ڈائریکٹلی طلاق کہہ سکتا ہے. لیکن اس کے اندر دوسرا اینگل ہے روکنے کے لیے اس کو، تاکہ رکاوٹ ہے ہی اس کے لیے. اور کہنے کے بعد بھی پریگننسی اتنی لمبی چلتی ہے، اس کے اندر لمبے زیادہ امکان یہی ہے کہ بہت دن باقی رہے. 9 مہینے میں سے کافی دن باقی ہے. 9 مہینے تک وہ واپس لے سکتا ہے اپنی بیوی کو. 9 مہینے تک مائنڈ چینج کر سکتا ہے. 9 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ ذہن کافی بدل سکتا ہے. جی، جزاک اللہ خیر. اگر بیوی کی پراپرٹی ہو یا گولڈ ہو تو وہ اپنی موت سے پہلے وہ کیسے وصیت کرے؟
اور بچہ نہیں ہو تو کیا وہ اپنے من سے جسے چاہے اسے اپنے گولڈ یا پیسے کی وصیت کر سکتی ہے؟ میں نے وصیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وصیت جو ہے وہ ہم صرف 1/3 تک کر سکتے ہیں، 1/3، اور وصیت میں وارث کو نہیں دے سکتے ہیں۔ وارث کا شیئر فکس ہے کہ وارث میں بیٹا کو یہ ملنا ہے، بیٹی کو یہ ملنا ہے، والد کو یہ ملنا ہے، والدہ کو ملنا ہے، شوہر کو ملنا ہے، بیوی کو ملنا ہے، فکس ہے، اور وہ پورے شیئر جو فکسڈ ہے، ہم اس کے اندر کھلواڑ نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے۔ تو وصیت جو ہے کس کو کر سکتے ہیں؟ وصیت میں جو وارث نہیں ہے، غیر وارث ہے، انہیں دے سکتے ہیں، اور اس میں وصول کثیر میکسیمم 1/3 دے سکتے ہیں۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ زید بھائی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وراثت کے رولز کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ میں تو کچھ برا ہو سکتا ہے، مطلب میرے بچوں کو یا ان کو کچھ نہیں مل جائے، تو وہ بولتے کہ ارے بیوی کے نام پہ کر دو، بیوی کے نام پہ کر دو، کیونکہ وہ اس کے کرے گے تو پھر سب کو زیادہ ملے گا، میرے گھر میں ہی رہ جائے گا، میرے بھائیوں کو اور ان کو نہیں پہنچے گا، باپ کو یا کسی کو۔ تو یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں اپنی پراپرٹی بیوی کے نام پہ کر دوں، تو یاد رکھیے وہ پراپرٹی ایک بار دے دیے تو وہ آپ کی نہیں ہے، اب وہ بیوی کی پراپرٹی ہے۔ اب اگر بیوی کے ساتھ طلاق بھی ہو گیا تو گئی آپ کی پراپرٹی، یہ سمجھ لیں۔ تو اگر آپ دے رہے ہو تو یہ ہدیہ دے رہے ہو، گفٹ دے رہے ہو۔ گفٹ دینے میں دے سکتے ہو، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو کہ آپ کو گفٹ نہیں دینا ہے، گفٹ دے سکتے ہو، لیکن جو ایک دم موت کے ٹائم پر مر رہا آدمی تبھی بولے میں گفٹ دے رہا ہوں، ویسا نہیں دے سکتا۔ تب اس کے اندر آپ وارثوں کا حق لے رہے ہو، یہ بات واضح ہے، لیکن آپ جیتے جی صحتیاب ہو اور دے رہے ہو تبھی گفٹ دے رہے ہو تو کوئی بات نہیں، دے سکتے ہیں۔ جسٹ بیکاز یہاں سے ہم گزر رہے یہی ٹاپک سے، اگر بیٹے کی ڈیتھ پہلے ہو جائے باپ سے پہلے، تو پھر وہ بیٹے کے باپ کے مرنے کا میں باپ کا حصہ وہ بیٹے کو کیوں نہیں ملتا؟ دیٹس واٹ پیپل آر آسکنگ، یہ کامن کوشچن ہے۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے یا کہ اس کے وارثوں کو، یا اگر مان لو، یہ بات مسٹیک ہے ایکچولی، کہ اگر مان لو کہ وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، ہاں، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی ہے، تو بیٹی تو ہے حیات، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی جگہ پر ان کا پوتا ہے، تو کیا پوتے کو حق ملے گا؟ ہاں ملے گا، پوتے کو حق ملے گا۔ کس نے کہا نہیں ملے گا؟ لیکن پوتے کو کب نہیں ملے گا میں بتا دوں، جب ان کے 2 بیٹے ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہوا اور باقی بیٹے حیات ہیں، تو اس سچویشن میں جو بیٹے کا انتقال ہوا ان کے بیٹے کو کیا حق ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور دوسرے رشتے دار یعنی جو زیادہ قریب ہے وہ موجود ہے، ان کے اوپر کے لیول والے، یعنی ان کے اوپر کی جنریشن والے۔ اب اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ وصیت دے کر سکتا ہے، وہ اس بیٹے کے نام پر، پوتے کے نام پر وصیت کر سکتا ہے، وہ غیر وارث وصیت کر سکتے ہیں، یعنی جو دادا ہے، وہ بچے کے دادا، وہ ان کے نام پر وصیت کر سکتے ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ العلیم الحکیم ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں بھی حکمتیں سمجھ میں آئے گی کہ کیا حکمت ہے، اور حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے سمجھداری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے۔ تو آپ دیکھیے مثال کے طور پر، اگر انتقال ہوا، اور یہاں پہ مین گڑبڑ کیا ہے نا، بات سمجھیے، گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ یہ پرابلم میں نہیں ہے، گڑبڑ کہیں اور ہے۔ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے کہ مان لو کہ 2 بیٹے ہیں، والد ہیں، سب کا جوائنٹ بزنس ہے، سب لوگ کماتے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھانا جاتا ہے، مطلب کس کے نام میں جاتا ہے؟ وہ ان کے والد کے نام میں پراپرٹی بنتی ہے، جو پراپرٹی بن رہی ہے والد کے نام میں بن رہی ہے، لیکن محنت تینوں کی ہوئی ہے۔ اگر یہ پہلے سے ہی واضح ہو کہ یہ آپ کی پراپرٹی، ان کی پراپرٹی، ان کی پراپرٹی، تمہارا حصہ، ان کا حصہ، ان کا حصہ، تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو والد کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت میں بیٹے کا بہت بڑا حق ہے، جو بچہ جو ہے ان کا بہت بڑا حق ہے۔ لیکن جب جوائنٹ فیملی سسٹم رہتا ہے تو وہ دادا کے نام میں پوری پراپرٹی ہے، ان کے بیٹے کے نام میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یا کم پراپرٹی ہے، نام کی بھی نہیں ہے، اس میں پرابلمز آتے ہیں۔ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو پراپرٹی مکس کر کے رکھتے ہیں، پھر کل جا کے اس کے اندر پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو مین جڑ پہ جانا چاہیے، جڑ جو ہے وہاں سے اصلاح کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کھلے کے بعد اگر کوئی وائف ایکس ہسبینڈ سے شادی کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہے ترنت ہی، یا نہیں کر سکتی؟ یا یہ تو اس کے بارے میں تو کافی کچھ خلاصہ ہو چکا ہے۔ 1 گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے میاں بیوی کو، خاص طور سے ہسبینڈ کو تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھنا چاہیے۔ بیوی کہتی ہے طلاق دے دو، مجھے کھلا دے دو، وہ دے دے، تو پھر 1 گھنٹے بعد افسوس ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، وہ شوہروں میں تھوڑا سا بیر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، بار بار میں
طلاق کو کھلا نہیں دینا چاہیے، ان کو خیال رکھنا چاہیے اس چیز سے. عورتوں کو بھی ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے اس میں، عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اس چیز سے. جزاک اللہ خیر. یہ رضائی ماں جو بنتے ہیں کیا ان کو کپل سے یا بچے کے باپ سے پرمیشن لینا ضروری ہے یہ دودھ پلانے سے پہلے؟ یہاں آپ نے دیکھا کہ رضائی ماں میں دونوں کے مشورہ ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف دونوں کا مشورہ ہوتا ہے. لڑکے بچے کے والد اور والدہ، ہسبینڈ وائف بھی بننا چاہیے، دونوں کا طلاق ہو گیا تو بس بچے کے والد اور والدہ دونوں کی اجازت ہوتی ہے، مشورے سے باتیں ہوتی ہیں اور اتفاق سے باتیں ہوتی ہے. تو وہ ایسے ہی کوئی آ کے رضائی ماں نہیں بتا. جزاک اللہ خیر. یہ تو ہو گیا. اینڈ اگر کوئی سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ داماد کو جب سسر کی جو بیٹی ہے نا، جو سسر کی بیٹی یعنی کہ ان کی بیوی، جب وہ ان کی بیوی زکوٰۃ دے سکتی شوہر کو تو سسر تو ڈیفینیٹلی دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جزاک اگر اللہ وہ خیر. داماد مستحق ہے تو سسر زکوٰۃ دے سکتا ہے. اچھا زیادہ مجھے ایک کوشچن سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں. اگر شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا ہے تو کیا والد جو خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ میں آئے گا یا صدقے میں؟ والد اگر مطلب شوہر نے لڑکی کے والد جو لڑکی خرچ کے کرتے تو والد، ہاں وہ تو دیکھیے زکوٰۃ جو ہوتا ہے نا، زکوٰۃ نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز زکوٰۃ نہیں بن جاتی ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت کے اندر نیت ضروری ہے. تو زکوٰۃ کے اندر نیت ہونا ضروری ہے سب سے پہلے. اب سوال اگر یہ سمجھیں کہ لڑکی کے والد جو ان کے بیٹی کے بچے پر بلکہ ان کے پوتوں پر، پوتا پوتی پہ جو خرچ کرتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ سے خرچ یا کر سکتے بیٹی ہیں؟ پہ بھی اور یا بیٹی پہ بھی. تو یاد رکھیے کہ والد اپنے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. والد اپنے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی کہ جن کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ کے اندر نہ بیٹی کو دے سکتے ہیں، نہ بیٹی کے بچوں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. ہاں جزاک اللہ خیر. کھلے کے بعد یہ ہو گیا. یہ چلتے چلتے کی نماز ہو گیا. مہر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سوری، مہر کا لفظ، مہر کا مطلب ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، گفٹ ہے. صدقات و نہلا، اللہ تعالیٰ نے گفٹ بھی کہا ہے اسے. مہر کا لفظی معنی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ایک اور لفظ جو ساتھ میں استعمال ہوا ہے مہر کے لیے، وہ گفٹ استعمال ہوا ہے، ایک ہدیہ گفٹ ہے. لیکن مہر کا لفظی معنی مجھے دیکھنا پڑے گا. ایک بہن نے تو 3 طلاق کے بارے میں پوچھا ہے، وہ تو بہت بار اپنے آنسر دے چکے. تو ان کا ایک قصر نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی شخص سعودی سے 15 دن کے لیے اپنے گھر آئے تو کیا اسے قصر پڑھنا ہے؟ اگر ہے تو کتنی پڑھے؟ میں بھی اسی انسار کیسے پڑھے؟ کچھ ایک مسئلہ ہے اس بارے میں جو مجھے دیکھنا ہوگا. ایک مسئلہ ہے اس بارے میں، وہ میں چیک کر کے کل ہی بتاؤں گا. اس کو پینڈنگ میں ڈال دو انشاءاللہ. اچھا ایک لمبا سوال ہے. اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے اوپر دعا کراتی ہے اپنے لیے کہ وہ وائف کے آنے کے بعد بھی اس کو اسی طرح مانے. سوری 1 منٹ ذرا ہولڈ کریں. یہ جو سوال آیا کہ وہ اپنا خود کا گھر اس کا دوسرے شہر میں ہے موجود، تو وہ گھر اگر ایسا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، کبھی یہاں رہتا ہے کبھی وہاں رہتا ہے، تو بھلے وہ سعودی سے انڈیا آیا ہے لیکن وہ اس کا گھر ہی ہے جس میں وہ رہتا ہے. تو رہتا ہے، رہنے والا گھر، ریزیڈنس والا گھر ہے، تو پھر اس میں اس کو قصر نہیں پڑ سکتا. لیکن اگر وہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے اور بس ابھی آیا ہے 3-4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے، اور چند دنوں کے لیے رہ کر جانے والا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر قصر کر سکتا ہے. یہ فتویٰ یہاں پہ اسلام کی میں دیا ہے. اوکے. اگر آخری سوال ہے. کوئی جی آخری سوال، لمبا سوال ہے لیکن میں بھی آنسر اس کا. کوئی ماں اس ڈر سے کہ بیٹا پرایا ہو جائے گا تو وہ کچھ جادو کراتی ہے یا پھر کچھ دعائیں کراتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو لڑکا ہے اپنی ماں کی طرف ہو جاتا ہے تو وائف
کو شک ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جادو سے ہو رہا ہے کہ کیا، تو اسے کیسا پتہ چلے گا کہ یہ دعا کرانا، جادو کرانا اس سے ہو رہا ہے؟ تو اس سے اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کسی کے بارے میں اگر کنفرم معلوم ہے کہ وہ جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو الگ بات ہے، لیکن اگر کنفرم نہیں معلوم ہے تو ایسی باتیں گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور جادو کیا ہوگا والی باتیں جو ہے یہ یہاں پر ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یاد یہ رکھیے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو سب سے پہلے ان کے سامنے نصیحت رکھنی چاہیے کہ دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جادو کے بارے میں یہ بات بتائی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وہ بتایا جائے۔ اور اگر وہ چیز ہو رہی ہے، کوئی کر رہا ہے تو پھر اس چیز کے تعلق سے یعنی گمان پہ بات نہیں ہونی چاہیے، اگر ریالٹی میں ہے تو چاہے کوئی بھی ہو، اگر کوئی اب نارمل چیز کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، چاہے جو بھی وجہ ہے، تو ہمارے پاس حفاظت، ہمارے پروٹیکشن اور ہمارے کیور کا طریقہ ہے، یعنی صبح شام کے رات کے سونے کے جو اذکار ہے، اور سورہ فلق سورہ ناس آدمی کثرت سے دن میں پڑھے اپنے اوپر اور دم کرے۔ اگر لگ رہا ہے کوئی چیز میرے اندر نارمل نہیں ہے، یا کوئی بہن کو لگ رہا ہے کہ ان کے شوہر میں کوئی چیز نارمل نہیں ہے، تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے کثرت سے دم کریں، باڈی پہ دم کریں۔ سورۃ الفاتحہ کو ادوکیہ کہا گیا ہے، وہ دم کریں۔ اور جو گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں سے شیطان بھاگتا ہے، تو گھر میں سورہ بقرہ ریگولر پڑھنے کا کچھ ایک بنائیں کہ تھوڑے دنوں تک ریگولر پڑھیں۔ ہاں، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اور کچھ رقیہ پڑھ سکتے ہیں، رقیہ کی آپ کو وہ الحمدللہ اس کی پوری PDF مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں رقیہ، یعنی قرآن کی بعض آیتوں کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ یہ گمان والی بات ہو نا تو اس کے اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، لوگ آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، اور سب گمانوں کی بنیاد پر۔ اللہ حفاظت کر۔ اچھی بات، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ساس، اگر ہاں، ہم جیسے لوگوں کو ملے اس کو 4 بار کرانی پڑے گی دعا ہے جادو؟ اوکے چلیے، اچھی بات ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک بہن کا سوال ہے، وہ آپ پوچھنا چاہتی ہے مائک کے اوپر، تو جب پلیز ایک لاسٹ لے لیں پھر لیٹس گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک آدمی ہے وہ پہلے سے بہت ذمہ دار ہے، آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ برابر نہیں آ رہی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بہت غیر ذمہ دار ہے، وہ بیوی بچوں ہاں، کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتا ہے، اور کئی برس باہر رہتا ہے، تو وہ عورت اس کے نکاح میں مطلب 6 سال 7 سال اگر نہیں آتا ہے، وہ ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتا ہے وہ کئی تو ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے مجھے ہی دے دو، تو وہ عورت کی کب تک اس کے نکاح میرے میں پاس رہ نہیں ہے سکتی مجھے ہے؟ دے دو کا مطلب کیا؟ مطلب آپ دے سکتے ہو تو دو، میرے پاس آپ لوگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بالکل اوکے غیر اوکے، ذمہ دار، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ غیر ذمہ دار ہے بیوی بچوں کے تعلق سے، اور جو ہم نے اپنا ہی ایلا، بھٹک رہا ہے، جی جی، اپنا ہی جو ہم نے بھٹک رہا ہے، ایلا، اپنا ہی۔ صحیح، ہاں، جو ہم نے ایلا کے تعلق سے آیتیں دیکھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہے کہ وہ الگ رہے، تو وہ بیوی قاضی کے پاس جا سکتی ہیں، وہ معاملہ پیش کر سکتی ہیں، اس کے پاس ویلڈ کیس ہے اس سچویشن میں کہ شوہر خرچے بھی نہیں سنبھال رہا ہے، سالوں سال سے آیا نہیں ہے بیوی کے پاس، تو وہ قاضی کے اور پاس جا کہتا کر ہے کے، کہ طلاق بھی نہیں دوں گا، کھلا بھی نہیں دوں گا، تو وہ ضروری آتا نہیں ہی ہے نہیں اس ہے کا وہ۔ طلاق دینا، ضروری نہیں ہے، وہ قاضی اس کے اندر نکاح فسخ کر سکتا ہے، وہ نکاح کو کینسل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ویلڈ کیس ہے، تو ایسے تھوڑی کوئی ظلم کر سکتا ہے، یہی تو چیز روکا ہے اسلام نے، کہ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جی، یہاں پہ جو استائے ہے وہ قاضی کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے منہ سے طلاق نہیں دیتا ہے یا کچھ لکھ کر نہیں دیتا ہے تب تک آپ اس کے ہی نکاح میں ہو۔ نہیں، قاضی جو ہے طلاق دے سکتا، قاضی نکاح فسخ کرا سکتا ہے اور ججمنٹ دے سکتا ہے، اور قاضی اس کے اندر کر سکتا ہے، اس میں قاضی کے پاس یہ رائٹس ہے۔ ہاں، اور آپ کو صحیح قاضی نہیں ملا ہوگا، آپ کو آن لائن بھی اچھی قاضی مل جائے گی، شکل پیسے میں کوئی میں بھیجتا ہوں، ایک پاسبلٹی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جی، اللہ خیر کرے، اللہ مشکل حل کرے، لیکن نصیحت بھی کرنا چاہیے، ایسے بھائیوں کے سامنے نصیحت بھی رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے نصیحت فائدہ پہنچا دے، ہو سکتا ہے بات ان کو سمجھ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہیں پہ ہم آج کی کلاس زد ختم میں جاتے جاتے دعا کرنے کے لیے قبلہ ڈائریکشن ہونا ضروری ہے؟ بس لاسٹ، قبلہ دعا کے لیے قبلہ ڈائریکشن ضروری نہیں ہے، کسی بھی وقت ہم دعا کر سکتے ہیں، چلتے چلتے قبلہ رخ ہو نہ ہو کر سکتے ہیں،
قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، یعنی کہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ پر دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر. اس سے پتہ چلتا ہے قبلہ رخ ہونے میں خاص فضیلت ہے، خاص بہتر ہے، لیکن لازم ہے، کمپلسری ہے، یا اس کے بغیر دعا نہیں کر سکتے، ایسا بالکل. اگر ہاں وہ جی. آدمی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا اس کی عدت اس عورت کو گزارنا ہاں، یا عدت تو پھر گزارنی پڑے گی نا، وہ شوہر جب تک ہے تو عدت تو گزارنی پڑے گی. ان کا انتقال ہوتا ہے، وراثت بھی ملے وہ گی. بیمار ہے، برسوں برس باہر گھوم رہا ہے، بیمار ہو گیا، تو پھر وہ یہاں مطلب بعد میں جب بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو گھر اگر میں شوہر لاتے ہے نا تو شوہر کے حقوق پورے ہوں گے تو ان کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت بھی ہوگی اور وراثت بھی نہیں. ان کی ہوگی. ہاں اگر وہ مطلب 8-10 سال کے بعد گھر میں آتے تو پھر کیا اس کی خدمت کرنا عورت کا فرض رہے گا کیا؟ ہاں، جب تک شوہر ہے نا تو وہ ریلیشن اس طرح سے شوہر بیوی کا ہی رہے گا وہاں. اگر شوہر بیوی نہیں رہے تو نہیں رہے، اگر ہے تو پھر ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا جزاک اللہ خیر. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسمان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری بہن، اینڈ آپ کو ہم نے میوٹ کر دیا تھا، لیکن ضرورت کچھ ایسی تھی کہ جلدی سے سبھی کو میوٹ کر دے اینڈ اپنے نیکسٹ پروگرام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اینڈ اسی لیے آپ کو میوٹ کر دیا گیا. پلیز ڈونٹ مائنڈ. سبھی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوکے، جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ٹاٹا، بائے بائے، سی یو، السلام علیکم. کل انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو ابھی بھی زوم جوائن کر سکتے ہو. لنک آپ کے اوپر پن کر دیا، آپ کے چیٹ میں پن کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سی یو. اینڈ ان مین ٹائم